سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی کیلنڈر۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کون سا تھا، اسلامی کیلنڈر ہجرت کے سال سے کیوں سٹارٹ ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے کیوں سٹارٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آخر میں پچھلی ویڈیو کے کوئز کا جواب ہے اور ایک نیا کوئز بھی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی کیلنڈر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنا، اور اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے بنا، اور اس میں 12 مہینے ہیں اور ہر مہینہ چاند کے مطابق سٹارٹ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 10 ورس 5 میں کہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایک سورس آف لائٹ بنایا اور چاند کو ریفلیکٹڈ لائٹ دی، اور چاند کی مختلف منزلیں بنائی تاکہ ہمیں سالوں کا اور وقت کا حساب ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ بنائی ہے۔ تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کون سا تھا؟ اس میں مختلف اوپینینز تھی۔ کچھ صحابہ کے مطابق اسلامی کیلنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال سے سٹارٹ ہو سکتا تھا، اور کچھ کی یہ اوپینین تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس سال سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو میجورٹی تھی اس کی یہ اوپینین تھی کہ جو مائیگریشن ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، جو ہجرت ہوئی تھی، وہ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اور اس اوپینین کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیپٹر 9 ورس 36 کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے مقدس مہینے ہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں 4 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 9 ورس 40 میں، اللہ تعالیٰ ہجرت کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہوں نے، اور جب وہ دونوں غار میں تھے یعنی غار ثور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینہ نازل کی، اور آپ کو ایسے قوتوں سے مدد کی جو کہ نظر نہیں آتی۔ اور اس طرح یہ 2 آیات یعنی ورس نمبر 36 اینڈ ورس نمبر 40 ان کا اسٹرانگ کنیکشن بنتا ہے۔ ورس 36 اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بتاتا ہے، اور ورس 40 ہجرت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر ہجرت سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ سال جو ہے وہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جہاں پہ اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اس پہ دوبارہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوپینینز دی، مختلف ریزنز دیے۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہم رمضان سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ
اس میں روزے رکھتے ہیں، یہ ایک بلیسڈ منتھ ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ ذوالحجہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، لیکن میجورٹی نے یہ کہا کہ محرم سے سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مقدس مہینے ہیں، جس میں محرم، رجب، ذوالقعدہ اینڈ ذوالحجہ، یہ 4 مقدس مہینے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ کیوں سلیکٹ ہوا، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے محرم کا وہ مہینہ تھا، پہلا مہینہ جس میں ہجرت کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، یعنی کہ ذوالحجہ کے مہینے انصار نے بیت العقبہ کیا تھا، عقبہ کے مقام پر، اور جو محرم کا مہینہ ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب ہجرت کرنی ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ حج کا مہینہ جو ذوالحجہ ہے اس کے بعد محرم جو ہے وہ ایک فریش سٹارٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ محرم ایک مقدس مہینہ ہے اور یہ ان مہینوں کے سب سے نزدیک ہے جس میں اصل ہجرت ہوئی تھی، یعنی سفر کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ۔ جو ہجرت ہے وہ سفر کے مہینے میں سٹارٹ ہوئی تھی اور ربیع الاول کے مہینے میں کمپلیٹ ہوئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے۔ اور آخر میں اسلامی کیلنڈر کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی ایک مقدس مہینے سے ہوتا ہے جو کہ محرم ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا اینڈ وہ بھی ایک مقدس مہینے سے ہوتا ہے جو کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے محرم کا مہینہ سلیکٹ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ڈسکشن کے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ یہ جواب ہے پچھلی ویڈیو کے کوئز کا۔ سوال یہ تھا کہ وہ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی سورہ ہیں؟ اس کا جواب ہے 114۔ بائبل کے کیس میں پروٹیسٹنٹ بائبل میں 66 سورہ ہیں، 66 چیپٹرز ہیں یا 66 بکس ہیں، اور کیتھولک بائبل میں 73 بکس ہیں یا چیپٹرز ہیں، یعنی کہ 7 چیپٹرز ایسے ہیں جو کیتھولک جن پہ بلیو کرتے ہیں لیکن پروٹیسٹنٹ ان پہ بلیو نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کے کیس میں الحمدللہ ہر قرآن کے 114 ہی چیپٹر ہیں اور اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا کوئز یہ ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے محرم، آپشن بی رجب، آپشن سی ذوالقعدہ، آپشن ڈی ذوالحجہ۔ پلیز پارٹیسپیٹ کریں اس کوئز میں اور کمنٹ سیکشن میں جواب لکھیں جو آپشن آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اب میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کا جواب بتاؤں گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کام میں برکت عطا کر دیں، یا اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، یا اللہ اس کام میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دیں، یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما دیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور یا اللہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔